کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے جناب. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی سر بولیں. پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے، اور ہمیشہ جو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمارے مذہب کو، اس کی توفیقات دے اور ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ. اچھا، میرا آپ سے ایک کویسچن تھا کہ جس طرح آپ USA میں رہتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور یورپ باقی کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں. گڈ. جی تو یہ جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب، اور کچھ ویسے بھی جو امیگرینٹس آئے ہوتے ہیں، وہ ڈلیوریز کا کام کرتے ہیں، اس میں وہ فوڈ ڈلیور کرتے ہیں جو حلال نہیں ہوتا. کیا وہ کرنا جائز ہے یا وہاں پہ شراب کام ڈلیور کرنا کرنا حرام ہے. شراب ڈلیور کرنا حرام ہے. باقی جو حرام گوشت ہے اس کو ڈلیور کرنا حرام نہیں ہے. نہیں، کچھ ایسی، مطلب ہمارے پاس جو ہے نا UK میں میں نے کہہ دیا نا بھائی، میں نے کیا جی کہا؟ جی میکڈونلڈ میں حرام گوشت ہے نا، وہ حرام نہیں ہے. اس کو ڈلیور کرنا حرام نہیں ہے. شراب کو ڈلیور کرنا حرام. شراب کو ڈلیور کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ آپ سے کویسچن تھا کہ شراب یا ہمارے کچھ کوئی بھی الکحلک بیوریج ہے نا، کوئی بھی نشے والی ہے، مثلا وسکی ہے، واڈکا ہے، وائن ہے، بیئر ہے، ان چیزوں کو جو بھی انٹاکسیکنٹ ہے اس کو آپ ڈلیور کریں، یہ حرام ہے. اوکے، اگلا کیا سوال ہے؟ اچھا، ہمارے کچھ ذاکرین جو آپ کو پاکستان میں، اسپیشلی میں پاکستان سے ہوں بیسکلی، تو میں وہاں کی بات کروں گا. 90% جو ذاکرین ہیں ہمارے، وہ مجالس جو ہمارے پڑھتے ہیں اس کا ایک طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے محرم کا یا ایک مجالس کا اتنا لینا ہے. تو اس طے کرنے کے متعلق آپ کا کیا یہ بیان ہے؟ کوئی مطلب ہم آپ نے کیا کوئی دلیل نہیں دیکھی کہ حرام ہے. کوئی مجلس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں لے سکتا، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان اگر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، تو اس کا اجر بڑا ہے آخرت میں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنا جی اجر تباہ بالکل، نہ میں کرے. آپ کی بات اپنا اجر تباہ نہ جی کرے میں آپ کی کہ دنیا میں اس کو اجر مل جاتا ہے پھر آخرت میں اس کو مستحق نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اس کے مشکل نہ ہو اس کے لیے. تو اس طرح بہتر اس کی اپنی صلاحیت ہے بھائی. اگر وہ دنیا میں اپنے اجر کو تباہ کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا کہ یہ کوئی اگر پیسہ لے گا مجلس پڑھنے کے لیے تو یہ نہیں لے سکتا. کیا؟ نہیں، کچھ بہت یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، بہت زیادہ ذاکرین جو ہمارے ہیں اور مجبور بھی کرتے ہیں نا. حضرت. مومنین آپ کے بڑے چلاک ہیں نا. مومنین ایسے چلاک ہیں کہ وہ شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بھائی، وہ اگر اس کو کہتے ہیں یہ شریف آدمی پیسے نہیں مانگتا تو پیسے ہی نہیں دیتے جی بیچاروں کو. یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی جی کوئی ایسا دور ہی ہے، سے لیکن مثلا ان کو اس کو بلایا، بھائی 20 گھنٹے کا ڈرائیو کر کے ایک آدمی گاڑی کرائے پہ لے کے آیا، اس کو گاڑی کے کرائے کے خرچے بھی نہیں دیا نا. وہ کہتے ہیں یا شریف آدمی پیسے نہیں لیتا تو پیسے دینے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کو. تو میں نے جو دیکھا نا انڈیا پاکستان والوں کو، یہ بڑے چلاک ہیں. یہ دنیا میں بھی جی مشہور ہیں. آپ کے جو امام برگاہ ہیں نا، یہ بڑے یعنی دوسرے لوگ یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں علماء کے ساتھ. اور آپ کے علماء بھی سیکھ گئے نا، تو وہ آپ سے وہ پہلے سے مجبور کیا آپ لوگوں نے، وہ کتا ہی کرتے ہیں. اب دوسرے لوگ ہیں وہ میں نے اب دوسرے جو ہے نا ایرانی وغیرہ، وہ خود ہی بچے وہ اپنے علماء کا خیال رکھتا ہے. افغانی جو ہے یہ بڑے بڑے نرم دل ہوتے ہیں. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی طے کرتا ہوگا. افغانی علماء جو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی طے بھی کرتا ہو، اب زمانہ خراب ہے. لیکن یہ لوگ بڑے اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. وہ پیسے خود اپنے سے زیادہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلچر مختلف ہوتے ہیں. اب آپ ناراض تو نہ ہو جائے نا. یہ نہیں آپ کے یقیناً پاکستان میں یہ مصیبت آئی ہے نا، لوگوں آپ نے کی کچھ بات مولویوں ٹھیک سے فائدہ ہے. اٹھایا، اور وہ بیچارے مولویوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہماری حالت ہی خراب کر دی مومنین نے. تو پھر اب وہ طے کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کیسا مسلمان ہے طے کرتا ہے. کیا بتائیں بھائی، دونوں طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں طرف سے قصوروار ہے. اگر وہ طے نہ کرے نا تو آپ تو پھر اس کو کچھ تو نہیں دیں گے نا، بہت کم دیں گے پھر تو آپ لوگ. اگر وہ طے نہ کرے نا، کوئی نوحہ خان طے نہ کرے کہ بھائی میں ایک مجھ وہ کہتا ہے میں گشے کا 10 لاکھ لوں گا، پھر کبھی آپ اس کو 10 لاکھ نہیں دیں گے نا. پھر تو آپ لوگ اس کو 50,000 دے کر رخصت کریں گے نا، باقی پیسے اپنے جیب میں رکھیں گے. وہ تو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ مجبور ہے بیچارہ. لیکن اگر صرف وہ لوگ اگر اس کو کاروبار سمجھ کر کریں تو وہ اس وہ کی تو نیت پر غلط ہے. ہے. وہ اس کی نیت، وہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی. اس کے دل میں کیا نیت ہے، وہ اس کا اپنا، وہ اس کے اللہ کے درمیان ہے. وہ اگر اپنا اجر تباہ باقی کر لیتا ہے نا، کوئی نوحہ خان، کوئی ذاکر، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. اس میں آپ کا کام نہیں ہے.
کہ وہ واقعاً اس کی اس کی نیت کیا ہے. وہ آپ کے دل میں اس کی دل وہ اللہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ مومنین وہ شروع ہی سے اچھے ذاکروں کو بلاتے ہیں، اچھے ذاکروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چالاکی نہ کرتے کہ بھئی یہ شریف آدمی ہے، شریف آدمی کو یہ پیسہ لیتا ہی نہیں، اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ بیچارہ مانگتا ہی نہیں ہے، تو ہر بار اس بیچارے کو تم مفلس بنا کے واپس گھر بھیج دیتے، نہ بیچتے نا تو یہ حالت نہ آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ یقیناً آپ بالکل ہاں صحیح بالکل. فرما رہے ہیں، میں اس بات پہ ایگری ہوں، لیکن کچھ ہمارے مطلب ذاکرین علماء تو خیر بہت کم ہیں، ذاکرین جو ہیں وہ بضد ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ نہ ملا تو ہم کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے. اس کی مرضی ہے نا، اس کی مرضی ہے. آپ دیکھیں وہ فریڈم ہے بھائی، وہ کوئی مجبور تو نہیں آپ اس کو بلائیں. اس کی مرضی ہے، کہتا ہے مجھے نہیں آتا بھائی، میرا گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بھی خرچے ہوتے ہیں نا بھائی، اس کے بھی بچے ہیں، بچے نے کالج جانا ہے، اس نے بھی کچھ زندگی گزارنی، اس کا کام ہی ہے یہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بھی مجبوریوں کا خیال رکھیں. اگر اس کے لیے اتنا ڈیمانڈ ہے کہ بھائی دوسری جگہ پہ اس کو پیسے ملتے ہیں اور آپ لوگ نہیں دیتے، تو بھائی اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے نیتوں کو نہیں جانتے نا، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو بیچارے کی، کیونکہ بھئی اگر آدمی کا اور کام نہیں ہے، وہ مجلس پڑھتا ہے، اس کو یہی آتا ہے، اور پھر آپ لوگ جو ہے نا اس کو بدنام بھی کرتے ہو کہ بھئی اس نے پیسے مانگے. اگر وہ پیسہ نہ مانگے تو اس کو پیسے نہیں ملتے، پیسہ مانگے تو پھر آپ اس کی بدنامی کرتے ہو کہ اس نے پیسے مانگے. تو پھر تو مجھے نہیں آتا کہ میں اس کا حل کیا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ چلیں جی بیرسٹر صاحب، بیرسٹر، اور خود یہ بیرسٹر حضرات آپ لوگ کیس لیتے ہو بغیر پیسے کے؟ خود تم لوگ، سر آپ خود بیرسٹر ہونا بغیر پیسے کے، تم کسی شیعہ کا کوئی کیس آ جائے یا کوئی مسجد کا، اس کو پیسے تو سب لیتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں چھوڑتا. کوئی ڈاکٹر ہے بھائی، ڈاکٹر اس کے پاس شیعہ جاتا ہے، اس کا فیس نہیں لیتا، بالکل فیس لے گا، پورا فیس لیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ سر فیس لیتے ہیں، اور لیکن فیس لیتے ہیں بھائی، علاج کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ بیچارہ ذاکر نوح خان، انہوں نے تو شرافت کی نا آپ لوگوں کے ساتھ کہ بھائی بغیر پیسے، وہ پیسہ طے نہیں کرتے تھے، پہلے آتے تھے ایسے مجلس پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ لوگوں نے چالاکی کی نا اس کے ساتھ، پیسے دینا بند کر دیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے نا، یا لفافہ دے دیا، وہ بیچارہ اب شریف آدمی ہے، لفافہ وہ گھر میں جا کے کھول دے گا، گھر آ کے کھولا کہ لفافہ اس میں بہت کم پیسے ہیں، بیچارہ کہتا ہے اب میں اتنے عرصے گیا ہوں ادھر، واپس آیا ہوں، پیسے ادھر کم رکھے ہیں نا، میں کیا کروں. ان لوگوں تو مجبوری ہے نا. مومنین اگر پھر آپ لوگ اس طرح ان کو بدنامی بھی نہ کریں نا ان لوگوں کی بیچارے کے، اگر وہ پیسہ مانگتے ہیں تو مولا کا کام، اس کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. اگر کوئی واقعاً اچھا نوحہ پڑھتا ہے، آپ لوگوں کو رلاتا ہے، یا اچھا مجلس پڑھتا ہے، صحیح مجلس پڑھتا ہے، تو اس کو جتنا دے دو کم ہے کہ نہیں بھائی؟